میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بھی خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، تو آج یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے اس پہ، اے آئی پہ، کہ مطلب آیا کہ یہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اتنا تو سب کو پتہ ہے، فائدے غالباً سب کو پتہ ہے، تو نقصانات اس کے بہت کم ہی معلوم ہوتے ہیں، یا اس کے اوپر جو سولوشنس ہیں تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو جو ایجوکیشن پہ یہ آیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہم پہ، کیا اس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ تو اس چیز پہ یہ ایک ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے میں ڈیفائن کروں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسکلی ہے کیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسکلی جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل برین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم ڈیجیٹل برین، ٹو کریٹ ڈیجیٹل برین از آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ ہم مختلف ڈیٹا سے ایک مشین کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مشین آن دی بیسس آف آور کمانڈ، وہ مشین ہمارے اوپر فوکس کرتی ہے، یعنی ہمارے کمانڈ کے اوپر وہ ڈفرینٹ ایکشن پرفارم کرتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے اس کا جو ڈیفینیشن پورشن تو میں نے بتا دیا ہے۔ تو اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسکلی یہ ابھی جو ہم ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں یہ گھوم رہی ہے، یہ اس آس پاس، جیسے گوگل میپ کر لیں، یہ ون فارم آف دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہے۔ پھر آپ کی جو اسمارٹ کارس ہیں، ٹیسلا سیلف ڈرائیونگ کارس ہیں، جو کہ آٹومیٹک کارس جو بغیر ڈرائیور کے جو چل رہی ہوتی ہیں، یا ڈفرینٹ ویڈیو کریشن، جیسے ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈیٹرس ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ تو ہمارے فیلڈ میں آ گئی ہیں۔ اب بیسکلی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایجوکیشن میں اس کا کیا رول ہے، یعنی یہ ایجوکیشن میں آئی ہے، تو جب یہ نہیں تھی تب کیا تھا، اب جب آئی ہیں تو یہ کیا رول ادا کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ مطلب ٹیچر کو کس طرح سے دے رہا ہے، کہ ایک ٹیچر ہے جو ایک ٹریڈیشنل ٹیچنگ سسٹم تھا جو پہلے 1970s میں ہوتا تھا، ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے جو آج 21st سینچری میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹیچر اس سے مطلب کیسے بینیفٹ لے رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ٹیچر کے جو 3 پوائنٹس ہیں وہ ٹیچر مطلب اس سے زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مطلب فاسٹ انسٹرکشنز ٹیچر کو مل رہی ہوتی ہیں ایک اے آئی کے تھرو۔ ایک کلاس میں کر لیں کہ 50 کی اسٹرینتھ ہے، اب 50 اسٹرینتھ میں 50 بچوں کو فوکس کرنا اور پھر ان کو پرسنلی ان کو انسٹرکشنز دینا، یہ آج کل کے دور میں مطلب ممکن تو ہے، لیکن یہ جو ہمارے جو بینگ اے ہیومن بینگ، مطلب ہم اس بات میں تھوڑا لیزنس دکھاتے ہیں۔ تو یہ کوئک انسٹرکشنز ٹیچر کو دیتا ہے کہ یہ والا اسٹوڈنٹ پہ اس طرح کام کرنا ہے۔ پھر فیڈ بیک ہے کہ 70 to 80 اسٹوڈنٹ بچوں کو انڈیویجول فیڈ بیک دینا، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ ناممکن میں سے۔ تو اے آئی سسٹم جو ہوتا ہے ود ان سیکنڈ، مطلب ود ان سیکنڈ جب جو ہی اسٹوڈنٹ کوئی بھی ایکشن پرفارم کرتا ہے تو اس کو فاسٹ اس کو فیڈ بیک دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے ٹیچر کے لیے جو برڈن ہے ٹیچر کا، ٹیچر کو جو اسائنمنٹ چیک کرنا، پھر اس کے بعد مارکس دینا، پھر اس کی جو اسسمنٹس ہوتی ہیں ان کو پراپر ٹیچر گائڈ کرنا، تو یہ اس نے ٹیچر کا کام بالکل ختم کر دیا، مطلب بالکل تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا کر دیا ہے کہ اب ٹیچر کو تھرو اے ٹرانسپیرنٹ، مطلب ایک 100% یہ ٹیچر کا کام ایک طرف سے کر رہا ہے۔ تو ابھی یہ تو تھا کہ اے آئی کا مطلب ٹیچر کو تو فائدے مل رہے ہیں کہ اے آئی آیا ہے تو وہ کوئک رسپانسز بھی آ رہے ہیں، انسٹرکشنز بھی آ رہی ہیں، فیڈ بیک بھی آ رہے ہیں، ٹیچر کا بھی کام کم ہوا ہے۔ لیکن یہ اپلیکیشنز ایجوکیشن میں مطلب کس طرح فائدہ دے رہی ہیں، تو اس کے جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے پرسنلائز لرننگ سسٹم، سیکنڈ ہے آٹومیٹڈ اسسمنٹ، تھرڈ ہے فیشل ریکگنائزیشن سسٹم، اچھا تھرڈ ہے چیٹ بورڈ، سوشل میڈیا، پریڈکٹیو انالیسس اینڈ ٹولز۔ تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کے ذریعے مطلب اے آئی ہمارے ایجوکیشن میں کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم ون ان کو ڈیفائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو پرسنلائز لرننگ سسٹم ہے جو ہمارا، تو پرسنلائز لرننگ سسٹم کو ہم ایڈیپٹیو سسٹم بھی کہتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتا ہے، اڈاپٹ کرنے کے بعد وہ اس کی جو سیلف انٹیلیجنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، اس کو چیک کرتا ہے، کرنے کے بعد اسی بیس پہ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس بیس پہ اس کو کہ اسی کو فوکس کرنے پر اسی پہ ترجیح دیتا ہے۔ مثلا آپ کر لیں کہ ہم نے ایک جو ڈفرینٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے کیمسٹری، فزکس ہوتے ہیں، یا کوئی انگلش جنرل جو چیزیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہم نے کوئی چیز کرنا ہو، سب سے پہلے ہم بک کو ریویو کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو جب آپ اے آئی سسٹم کے تھرو پڑھیں گے تو وہ کیا کرے گا کہ جو ٹاپک میں آپ ویک ہیں ڈائریکٹ وہ اسی ٹاپک میں آپ کو ایکسرسائز کروائے گا، اسی ٹاپک میں آپ کو لے کے جائے گا۔ یعنی یہ
सेल्फ एडॉप्शन सिस्टम में। अच्छा, नेक्स्ट मैंने जो बताया था वो ऑटोमेटेड असेसमेंट सिस्टम। ऑटोमेटेड असेसमेंट सिस्टम में ये है कि ये जो टीचर का जो ऑटोमेटिक सेल्फ ग्रेड्स, यानी टीचर का जो रिजल्ट, स्टूडेंट का रिजल्ट आता है वो सेल्फ ग्रेडिंग के थ्रू डायरेक्ट सबको ग्रेड मिल रहे होते हैं। उसके बाद जो क्या कहते हैं कि जो एग्जाम में जो टास्क होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी जो क्विक रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो इनके ऊपर जो काम करता है कि ये इनको डायरेक्टली इनको क्या करता है कि इनके जो सेल्फ असेसमेंट क्विकली करता है। तो उसमें ये है कि मतलब जो कोई भी ऐसे वगैरह होता है या कोई जर्नल आर्टिकल व्यू होता है, तो ये भी एक एआई विद इन अ सेकंड ये काम कर जाता है। अच्छा, जैसे कि ये कोर्सेरा और कोर्सेरा के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। तो कोर्सेरा में एक ऑटोमेटेड सिस्टम है वहाँ पे। वो सिस्टम क्या करता है, डायरेक्टली नंबर देता है, यानी जो भी ऑनलाइन जो क्लासेस लेते हैं कोर्सेरा में, जिन्होंने फ्री क्लास लिया है उनको मालूम होगा कि वो जो भी चीज़ वो लिखते हैं या वो करते हैं, जो ही सबमिट करते हैं तो उनको उसका फ्री रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, उसे क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि वो सिस्टम एआई अंदर ऑलरेडी इनपुट किया हुआ होता है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज होती है उन्होंने स्ट्रीमलाइन स्कोरिंग मतलब ये अपने सिस्टम में इम्प्लांट किया हुआ है। वो जो भी असाइनमेंट या उनको प्रेजेंटेशंस मिल रही होती हैं तो वो उसको उसी हिसाब से मार्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इसमें ये होता है कि एआई किसी भी स्टूडेंट का फेसेस से उसके इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। यानी कि कोई स्टूडेंट आया कि उसके इमोशंस कि मतलब आज ये खुश दिख रहा है या थोड़ा वीकनेस इसमें आ रही है, तो फिर वो टीचर टारगेटेड होके उस पे काम कर सकता है। यानी कह लें कि वो मतलब 50 to 70 अगर स्ट्रेंथ है, यानी वो पढ़ रही है, तो टीचर को ये पता चलेगा कि आज कौन सा स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट नहीं है। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट हुआ है आजकल, जो वर्ल्ड में हुआ है कि वो इससे देख रहे हैं कि किस स्टूडेंट की डिग्री में शायद आया कि वो फेल तो नहीं हो रहा या डिग्री कंप्लीट कर सकेगा नहीं कर सकेगा। इस चीज को देखने के लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली मतलब ये अच्छा, ये तो नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट एंड चैट बुक्स। इसमें कर ले कि व्हाट्सअप, डिफरेंट व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेजेस से। अच्छा, इसके जरिए आप देखेंगे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है आजकल, मतलब लर्निंग के लिए डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं, डिफरेंट वीडियो शेयर होती है जैसे यूट्यूब वगैरह पे। अच्छा, चैट ग्रुप्स है कि जो एआई है, एआई बेसिकली एक चैट ग्रुप है, आप एआई से डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको वो बता देता है। तो ये इससे क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है वो आपस में हो जाता है। तो इसमें एक यूनिवर्सिटी है जिसमें उन्होंने एक सॉफ्टवेयर होता है पोन्स, POUNCE, ठीक है। तो वो स्टूडेंट की डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन एडमिशन ये ऑटोमेटिक सिस्टम में कि आप कर लें कि जो डेस्क पे बैठता है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करता है उनका सिस्टम खत्म नहीं समझ लें, क्योंकि ये डायरेक्टली मतलब उनको गाइड करेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी या किसी की माली जो स्कॉलरशिप वगैरह होती है वो उससे एनालाइज करेगा कि ये आया कि इसके लिए अहल है कि नहीं है। तो इनफैक्ट कैसे कहते ये लें कि मतलब एआई हमारी जिंदगी में आ गया है, ठीक है। यानी जितनी भी स्ट्रेंथ हो क्लास में या जितने भी मसाइल हो, तो वो इसको मतलब एक कहने की मतलब हर बंदे को पर्सनली ये जज कर सकता है कि इसमें क्या काम करना है, किस तरह नहीं करना है। यानी जो काम सालों में लगता था वो सेकंडों में हो रहा है, जो फीडबैक्स होती है स्टूडेंट प्रॉपरली ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे अंदर रिस्क है। अब ये तो आ गया है, तो आया कि मतलब डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं कि ये तो हमारे सिस्टम में आ गए क्योंकि हमने अलाउ कर दिया है सिस्टम को अंदर, तो इससे पर्सनली हमारे अंदर क्या नुकसान हो रहे हैं। तो बेसिकली तीन ही नुकसान हैं इसके। तो जो चैलेंजेस जो हमारे हैं, सबसे पहले तो हमारी डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है। जब एआई खुद ही स्टूडेंट को जज कर रहा है तो फिर टीचर को क्या जरूरत है कि वो किसी स्टूडेंट पर उस पर डिसीजन ले ले, ठीक है। तो अगर मतलब सारा काम एआई ने करना है तो टीचर ने तो क्या करना है, वहां से जो एआई जो फीडबैक देगा उसी को स्टूडेंट को फॉरवर्ड करेगा, स्टूडेंट फिर उसी को लेगा। तो डिसीजन मेकिंग करने की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सेकंड है सेफ एंड प्राइवेसी। एआई को जब भी हम किसी भी एआई को जब हम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं सबसे वो पहले परमिशन मांगते हैं। परमिशन हम उसको बिना देखे परमिट तो कर रहे होते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं क्या है कि ये हमारे अंदर कहाँ तक इसकी जो प्राइवेसी है वो कहाँ तक जा रही है। क्योंकि आप देख लें कि सिंगल इन एक जो फेसबुक है उसमें भी पिक्चर अपलोड करने के लिए हमारी गैलरी पे जाना पड़ता है। तो
سے سمجھ لیں کہ ہماری پرائیویسی بہت حد تک متاثر ہو رہی ہے. ہیومن لیزنس اس طرح آ رہی ہے کہ ٹیچر کوئی مطلب رپورٹ مانگتا ہے اسٹوڈنٹ سے، کسی بک کا ریویو مانگتا ہے، اس بک کی پورا کنٹینٹ کو ہم آج کل ایسے آرٹیفیشل ٹولس آئے ہیں کہ وہاں پہ پیسٹ کریں اور ہم کہیں کہ اس کا ہمیں کیوں ریویو چاہیے، تو وہ ود ان سیکنڈ ہمیں کیوں ریویو دے گا، تو انسان پھر ایفرٹ کیوں کرے گا. تو اس پہ بھی یہ ایک بہت بڑے چیلنجز ہے جو اسٹوڈنٹ کو یعنی یوں کر لیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی چوائس کو امپلانٹ کر کے ہماری چوائس کو ختم کر رہا ہے. تو یہ اس کے جو مین کچھ ایشوز ہیں. ابھی جو ایتھیکل ایشوز کر لیں کہ مطلب جیسے جو ہمارا گوگل اسسٹنٹ ہوتا ہے، یہ جو موبائل میں وائس اسسٹنٹ ہوتا ہے، اب اس کو کوئی غلط کمانڈ دے تو وہ آگے سے سوری سوری یہ میں کمانڈ پورا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے، یہ ہمیں وہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ ایتھیکل ہے. یہ ایتھیکل مطلب جو ہے اس میں مطلب اس اے آئی کو ایتھیکلی اس کو ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کا رسپانس نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ چیٹ جی پی ٹی کو کوئی کمانڈ دے، کوئی ایسا غلط کمانڈ دے تو وہ کبھی بھی آگے سے مطلب اس کا رسپانس نہیں کرے گا، یعنی اس کو سوری کہے گا اسٹینڈرڈ کمیونٹی کے خلاف ہے، میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ہوتی ایتھیکل ایشوز ہوتی ہیں جو اے آئی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو آج کل ڈفرینٹ اے آئیز آئے ہیں، تو ایتھیکلی یا مورلی کہہ لیں کہ جو ہمارے سماجی جو ایشوز آئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج پریشان ہے، ان میں سے سب سے پہلا ہے انیکویلٹی اینڈ جسٹس ہمارے درمیان آ گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر بیاس اینڈ ڈسکریمنیشن آئی ہے، اس کے بعد ایون جینیز آئی ہیں، پھر مس یوز آف ہیکنگ، پھر سنگولیرٹی اے آئی پاور. ان کو ون بائی ون ابھی میں ایکسپلین کروں گا. سب سے پہلے انیکویلٹی میں دیکھ لیں کہ صرف ڈرائیونگ کارس تو ہمارے پاس آ گئی ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہمارے بہت سے جو لو لیبر جو ڈرائیور ہیں، وہ جو فارن کنٹری جاتے ہیں، جیسے امریکہ میں ایک کمپنی کو بہت بڑا کنٹریکٹ دیا گیا ہے کہ وہ اگلے 5 سالوں میں جو صرف ڈرائیونگ ٹرکس ہیں، جو بڑے ویکل یعنی 18 ویلر 20 ویلر ٹرکس کو وہ بنا دیں. اب دیکھیں کہ یہاں سے جو ہمارے ڈرائیور جائیں گے جو ایشین کنٹریز سے، ان کی تو جاب جائے گی، لیکن جو ٹرک بنانے والی مینوفیکچرر کمپنی ہے ان کی انکم تو ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. ان کے لیے کہ پہلے ہی ہمارا معاشرہ انیکویلٹی میں ہے، یعنی جو امیر تر ہو رہا ہے، غریب تر ہو رہا ہے. لیکن جب اے آئی فلی یہ آئے گا تو اس میں پھر یہ انیکویلٹی ہوگی، پھر یہ کافی حد تک بڑھ جائے گی. پھر سکل گیپ وائنڈنگ ہے کہ مطلب سکل والے پرسن آگے جائیں گے، انسکلڈ ہیں، جو ایجڈ لوگ ہیں، یا انکم ڈسپیرسٹی ہے. پھر جو اپرچونیٹیز ظاہر ہے مطلب کم سے کم ہی ہو جائیں گے، کیونکہ جو سکل پرسن ہے، ون سکل پرسن، ایک بندہ ملٹیپل سکل اپنے اندر اڈاپٹ کر سکتا ہے، وہ ایک ہی جگہ سے ملٹیپل سکل کے ذریعے مختلف چیزیں آپریٹ کر سکتا ہے. انیکویلٹی ایک بہت بڑا ایشو آئے گا کہ جو ہمارے درمیان آئے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہمارے درمیان آئے تھے. سیکنڈ ہے بیاز اینڈ ڈسکریمنیشن. اچھا، یہ نام تو تھوڑا سا بورنگ ہے لیکن سب سے بڑا ایشو یہی ہے ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کا. اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. بیاز بولتے ہیں بیسیکلی مطلب ہر انڈیویجول جو ہوتا ہے اس کی ایک ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے. نکلنے کی یہاں ایک 5 بندے کی ایک گھر میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ میں کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی اے آئی ٹول میں ٹرین کر رہا ہوں تو میری وہ اوپینین کے مطابق ٹرین ہوگا، یعنی مجھ میں جو خامی ہوگی جب وہ اے آئی میں امپلانٹ ہوں گی تو ایک بہت بڑے لیول میں ہوگی. نکلنے کی مطلب میرے اندر وہ 1% تھی وہ اوپینین، تو جو اے آئی ٹول میں جائے گی وہ 10 to 100% ہوگی، کیونکہ پھر وہ معاشرے میں آئے گا. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک اے آئی کو ٹول کیا ہے، ایک اے آئی کو میں نے ٹرین کیا ہے، اور اے آئی میں نے بتایا کہ ریڈ کلر میرا فیوریٹ کلر ہے، یعنی ریڈ کلر میرا فیوریٹ ہے. پھر ایک سمجھ لیں کہ ایک دوسرا اے آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے کہ فرض کریں ریڈ کلر میرا فیوریٹ ہے، کسی اور نے اے آئی ٹول ڈیزائن کیا ہے، ڈیزائن کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ریڈ کلر ڈینجرس کا سائن ہے. کل جب بھی میں کہیں جاؤں گا، جو ہی اے آئی کی میں کیپچر میں آؤں گا وہ شور مچائے گا، یعنی وہ الارم دے گا کہ بھائی ڈینجرس پرسن آ گیا یہاں پہ. تو یہ ایک مطلب یہ اچھا. دوسرا یہ ہے کہ مطلب جیسے عورتوں کی تعلیم میں اس پہ لوگوں کا مختلف نظریہ ہے. اچھا، کسی کا کوئی ہے کہتا ہے، کوئی صحیح ہے کہتے ہیں، کوئی نہیں ہے کہتے ہیں. تو وہ جو ڈفرینٹ اوپینین ہے وہ اسی بیس پہ ٹرینڈ ہوگا تو پھر آگے جائے گا، کیونکہ اے آئی تو ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ٹریننگ ختم نہیں ہوتی ہے. جو ہماری
सर्चेस होती है, हमारी कमांड होती है, वो उसी के हिसाब से ट्रेंड हो रहा होता है। तो फिर वो एंड में जाके एक एक टेक सॉफ्टवेयर नेम का एक एआई बनाया था, साथ उसको लिंक किया था। वो क्या करता था कि दिन भर के सारे ट्वीट्स पढ़ता था, फिर एक ट्वीट खुद से रीट्वीट करता था, मतलब फिर लोगों को कमेंट भी देता था। ये 2018 में जब ट्रम्प के इलेक्शन हो रहे थे, ट्रम्प की जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उसने कहा था कि ये जो मेक्सिको एंड अमेरिका है, इनका बॉर्डर साथ में मिला हुआ है। ये जो हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इशू चल रहा है, सेम उनका भी इस तरह कोई बाउंड्री लाइन का इशू चल रहा है। तो ट्रम्प जो था वो ये बाउंड्री लाइन बनाने के उसमें था। वो कहता था कि मैं जब भी इक़्तिदार में आऊंगा तो बाउंड्री लाइन बनाऊंगा, त्योहार बनाएंगे, त्योहार हम बनाएंगे, पैसे वो देगा, क्या कहते हैं, मेक्सिको पे करेगा। तो दिन भर की ये सारी चीजें, दिन भर के ट्वीट तो पढ़े। अभी जो एआई बना था, उसने रात को उसने रीट्वीट किया कि वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन मेक्सिको शुड पे। तो इसका मतलब ये था कि मतलब हम बिल्डिंग बनाएंगे, यानी उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस पे एक बहुत बड़ा इशू आया था, फिर इस एआई को उसी टाइम खत्म किया गया था। तो ये एक बड़ा इशू आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने कलर का बताया था, वो इसकी एग्जांपल ये है। अच्छा, नेक्स्ट है एवल जीनियस। एवल जीनियस ये होता है कि हम बेसिकली, मसलन एक एआई मैंने बनाया है, मैं उसको उसको मैंने कहा है कि आपने कैंसर सेल्स बॉडी से खत्म करने हैं। तो अब वो एआई क्या करेगा, बॉडी में जो कैंसर सेल्स को भी खत्म करेगा, और कैंसर सेल जैसे हो, जो उसी के सेम हो, उनको भी खत्म करेगा। यूं कह लें कि वो एक बॉडी को भी खत्म करेगा। या इन शॉर्ट, मैं आपको इसकी मिसाल इस पर देता हूँ कि आप जब गूगल मैप में देखते हैं कि पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस 5 मीटर है, यानी 5 मिनट का सफर है, आप उस एआई को कमांड देते हैं कि मुझे यहाँ से 5 मिनट में नहीं, बल्कि मुझे 2 मिनट में यहाँ से ले जाओ वहां तक। तो अब वो, उसको तो कमांड नहीं है, वो तो मशीन है। अब वो देखेगा नहीं, वो आपको 2 मिनट में ले जाने के लिए कितने रूल्स तोड़ेगा, कितने लोगों की जाने जाएंगी, कितने बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक लम्हा होगा, लम्हा फिक्रिया होगा कि जब ये चीजें हमारे दरमियान आएंगी। अच्छा, थर्ड है मिस यूज हैकिंग। अब जाहिर है एआई को हम अब जिंदगी में ला रहे हैं, तो हैकिंग तो इजी हो गया। इसका सबसे, अब चैट जीपीटी को भी लाते हैं, वो भी इंस्ट्रक्शन परमिशन मांगता है, ठीक है। गूगल मैप भी जब तक आप परमिशन ना दें तब तक वो भी ऑपरेट नहीं होता। तो परमिशन हम देते हैं अपने सिस्टम के अंदर आने की, तो फिर हम इस बात के लिए भी तैयार हो जाएं कि हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत मुश्किल है। तो अब तो ये तो बड़ा टेररिज्म, क्योंकि आजकल की दुनिया में देख लें कि मिसाइल भी आपके ऑनलाइन मतलब ऑपरेट होते हैं। तो अब तो मिसाइल भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि मिसाइल यूज करने वाले का भी कोई ना कोई डिवाइस उसके पास होगा जो कि हैकिंग के जमाने में आ सकता है, ठीक है। तो थर्ड है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को कहने की मतलब ये एक फिक्शन फिक्शन बेस पे है, ये खर्चा किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई मूवीज होती है या सीजन होते हैं, उसमें एक बंदा एआई को तो बनाता है, ठीक है, बनाता है, लेकिन बाद में वो एआई इंसानों को खत्म करता है। फिर जंग होती है इंसानों और एआई के दरमियान। तो इस बात का खर्चा किया जाता है कि एआई एक टाइम में इतना पावरफुल हो जाएगा, वो इंसानों के बस से खत्म हो जाएगा, यानी इंसानों के बस में नहीं होगा उसको कंट्रोल करना, क्योंकि एआई की ट्रेनिंग तो खत्म नहीं होती है। अब देख लें कि मतलब चैट जीपीटी को 140 मेंबर ने बनाया टोटल। चैट जीपीटी के आप देखें तो अब 140 ने बनाया, उसके बाद हम रोजाना की बेसिस पे उस पर सर्च करते हैं, तो वो हमारे सर्चेस से सीखता है। जैसे आप यूट्यूब में जाएं, यूट्यूब में जाके आप एक दफा कहें कि मुझे ये वाला गाना सुनना है या मुझे ये वाली डिबेट सुननी है, तो फिर वो ट्रेन होता है, वो कहता है कि इसको इस तरह के गाने सुनने, फिर वो आपको रिकमेंडेशन में दूसरे गाने देता है। अब रिकमेंडेशन वाला तो एआई ने खुद सीखा है, उसको तो एआई के क्रिएटर ने तो नहीं बताया था कि इसके रिकमेंडेशन ये है। तो यानी एक बच्चे की तरह होता है एआई, वो जो बड़ा होता है तब तक सीखता रहता है, यानी इसकी कोई उम्र खत्म नहीं होती है। तो ये एक इस पॉइंट पे भी पहुंच जाएगा कि जब ये इंसानों को भी खत्म कर सकता है, ये खर्चा किया जा रहा है। तो अभी ये तो चीजें आई हैं कि मतलब एआई, तो हमने फायदे बताए कि एआई ने तो टीचर का काम खत्म किया, स्टूडेंट को तो ज़हीन बनाया। उसके बाद हमने कहा कि एआई ये तो आ गया, उसके बाद इसने थोड़े से डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट की खत्म की है, फिर क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। फिर हमने उसके ऊपर थोड़े कंसिक्वेंसेस पढ़े कि एआई का हमारे माशरे में आने से क्या नुकसान होंगे। तो इसकी क्या है कि सजेशन भी है कि हम मतलब फायदे तो इसके बहुत ज्यादा हैं,
تو ان فائدوں کو مد نظر رکھتے کون سی چیزیں ہیں جو ہم امپلانٹ کر کے اس کے نقصانات کم سے کم کر سکتے ہیں. ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم کر سکتے ہیں. تو وہ کم کرنے میں جو سجیشن ہے سب سے پہلا ہے ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی اے آئی بنتا ہے تو اس پہ ایک اسپیسیفک الگوریتھم سے ڈیزائن ہوتی ہے, یعنی کرنے کی اس کی جو ریسیپی ہوتی ہے, یعنی اس کا جو بیسک جو ایکشن پرفارم ایکشن جو کرتا ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کو پتا ہونا چاہیے. اگر سب کو بھی پتا نہ ہو تو کچھ لمیٹڈ لوگوں کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ کل کو اگر وہ اے آئی پاورفل ہو گیا اور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو کسی بھی ٹائم کوئی دوسرا بندہ بھی بند کر سکے. تو یہ ایک سجیشن نہیں ہے, کیونکہ اب ظاہر ہے مطلب جو پبلک کرنا بھی مطلب آج کل پاسبل نہیں ہے کہ ہر اے آئی کا ٹول, کیونکہ جو پبلک پرائیویسی آ جاتی ہے اس میں لوگوں کی اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. تو نیکسٹ ہے جسٹس اینڈ فیئرنس. تو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ایک تو انیکوالٹی لا رہا ہے اے آئی, جب آئے گا تو انیکوالٹی تو آئے گی. دوسرا بیاز آئے گا کہ مطلب جو آپ کی جو پرسنل اوپینینس ہیں وہ بڑے لیول پہ معاشرے میں رہیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آ رہی تو ہمیں اس بات پہ کام کرنا ہوگا کہ جو بھی اے آئی بنے وہ ان چیزوں پہ کم سے کم فوکس کرے, یعنی ان چیزوں پہ زیادہ اثر نہ ڈالے. ٹھیک ہے, تو یہ فیئرنس پہ ہمیں تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی یوں کہہ لیں کہ مطلب جو اے آئی ڈیزائن کرتا ہے اس کو رسپانسبل بھی ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہر پرفارم ایکشن ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ رسپانسبلٹی لے, لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہمارے معاشرے میں آ رہے تو اس کی رسپانسبلٹی نہ لے. تو اس کی ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ غلط کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو ذمہ دار ٹھہرائے اور اپنے آپ کو کٹہرے میں لائے. اور اکاؤنٹیبلٹی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر جو اے آئی ہمارے جو معاشرے میں آ رہا ہے یا جو ہماری فیلڈس میں آ رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے خلاف نہیں ہے. اچھا, نیکسٹ ہے پرائیویسی. پرائیویسی پہ تو میری بہت بات ہو گئی ہے, تو آج کل نے کہ ہمارا سب سے اہم چیز ہی پرائیویسی ہے. تو پرائیویسی پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کرتے. تو یہ اے آئی کو بھی جب بھی اے آئی بنے تو اس اے آئی کو کم از کم اتنی شرائط لاگو ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی پرائیویسی کو مطلب اس کو پرائیویسی کا مطلب پورا خیال رکھے, یعنی اس کی شیورٹی اس سے لے جو کریٹر ہوتا ہے کہ وہ پرائیویسی اس سے لے لے. اچھا, جب بھی اب اے آئی کے تھرو کچھ مسکنسپشن ہے کہ اے آئی جب بھی آئے گا جاب کھا جائے گا, ٹیچر کی ریپلیسمنٹ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب 50% جاب اگر یہ کھا جاتا ہے تو 50% یہ کریٹ بھی کر رہا ہے, یعنی 60-70% کریٹ کر رہا ہے, یعنی کریٹنیس اس کی زیادہ ہے. تو اگر کل نہیں کی مطلب جیسے پہلے فریج بنی تھی, جو کل میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی اس میں کہہ رہے تھے فریج بنی تھی جب فرسٹ ٹائم فریج, تو لوگ کہہ رہے تھے اب برف والوں کا کیا ہوگا, اب برف لوگ بکیں گے نہیں, اب برف والوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ فریج کے آنے سے دودھ والوں کے کاروبار شروع ہوئے ہیں, آئس کریم والوں کے کاروبار شروع ہوئے ہیں, آپ کے جو یہ جو سبزیوں میں جو جتنے بھی مشروبات ہیں ان کے کاروبار شروع ہوئے ہیں. ایک فریج کے آنے سے برف کا جانا کہہ رہے تھے, لیکن ایک جانے کی وجہ سے 10-15 اور اپرچونیٹیز ہمارے پاس آ گئی ہیں. یہ ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم ان اپرچونیٹیز کو کس طرح یوز کریں. پاکستان میں تو یہ اپرچونیٹیز ابھی تو فی الحال نہیں ہے, لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ اتنا ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں, ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں, اور ساتھ میں ہمیں ان کے کنسیکوینسز کا بھی پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے پاس کس طرح آ رہی ہیں. دیٹس مائی ٹوڈیز دس مائی ٹاپک. تو آپ لوگوں کو آواز آ رہی تھی کلیئر؟ جی جی آواز آ رہی تھی. ماشاءاللہ سے جو ہے نا آپ نے اچھا پریزنٹ کیا ہوا ہے. اگر کوئی اینی سجیشن یا کوئی کوشچن ہو. جی پلیز, اگر کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی جو ہے نا وہ پوچھے گا. کیا سمجھ آئے گی؟ جی ہینڈ ریز کر رہے ہیں یہاں پر انصار علی صاحب. جی سر. السلام علیکم فیاض صاحب. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھے طریقے سے سر سہیل صاحب نے تھرولی ڈسکس کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو. میں خود بھی سن رہا تھا اور بڑا انجوائے کیا, تو تھینک یو. ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. دوسرا, یہ جو بیچ میں ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ ہیومن جو تھنکنگ ہے اس کو اوور پاور کرے گا, یعنی انسانوں کی جگہ لے گا, اس حوالے سے بہت سارے فیئرز پائے جاتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے.
اور یہ تو جب کیلکولیٹر آیا تھا تو اس وقت بھی اس کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسانوں کو اب ان کی جو تھنکنگ ہے اس میں کمی آئے گی. دیکھیں لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو اس کے حوالے سے بھی فتوے سامنے آئے تھے. اسی طرح موبائل فون آئے تو اس کے پروز اینڈ کونس کے شروع میں اس کے حوالے سے بھی لوگوں کا ریئیکشن آیا. لیکن ٹیکنالوجی ایک فلڈ ہے اور اپنا راستہ خود بناتا ہے. اس کے یعنی خلاف جانے سے نہیں بلکہ وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. جہاں تک جابس کا تعلق ہے تو دیکھیں کہ جہاں ایک کلرک کی جاب کو اوور پاور کیا کمپیوٹر نے، یعنی 4-5 کلرک بیٹھ کے جاب کرتے تھے تو اس میں اس کی جگہ ایک کمپیوٹر آ گیا. لیکن دیکھیں کہ اس وقت فری لانسنگ کی شکل میں کتنے ملینز لوگ جو ہیں اس سے انوالو ہیں اور مزید جابس کریٹ بھی ہیں. تو یہ جو یویول ہریری کی 21 لیسنز آف 21st سینچری میں وہ یہی کہتا ہے کہ آنے والا جو دور ہوگا وہ ریلیونسی کا ہوگا. اور ریلیونسی میں یہ کہ جو بھی اپنے آپ کو یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن کرے گا تو ہزاروں جابس آپ کے سامنے پڑی ہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹرانزیشن فیز آتی ہے تو اس ٹرانزیشن فیز کے اندر یقیناً بہت ساروں کو لوز کرنا پڑتا ہے، ان کی جاب چلی جائیں گی جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے. لیکن جو اپنے آپ کو ایک ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ فروٹفل رہتا ہے کہ آج دیکھیں کہ ہم شاید ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن نہیں ہیں لیکن جو نئی نسل ہے وہ اپنے آپ کو ٹک ٹاک کے ذریعے سے، یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے، فری لانسنگ کے ذریعے سے اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے وہ لاکھوں کما رہے ہیں. لیکن ہم جیسے وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایک چیلنج اور تھریٹ بنتا جا رہا ہے. تو یہ ہیومن کو اوور پاور نہیں کرے گا بلکہ ہیومن کو اسسٹ کرے گا میرے خیال سے. دوسرا میں سہیل صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ نوین چومسکی کا کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اندر پڑا ہوئے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور مینیپولیٹ کر کے آنسر کرتا ہے. وہ اپنی طرف سے سوچتا نہیں ہے بلکہ ایگزسٹنگ جو ڈیٹا ہے اسی کے اندر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجیکل پلیجرزم ہے. یعنی ٹیکنالوجی کتنا ٹرین کیا گیا ہے کہ وہ چیٹ کر کے مختلف جگہوں سے مواد چرا کر اس کا آنسر کرتا ہے. اپنے طور پر یہ اس کا تھنکنگ پروسیس نہیں ہے کہ وہ خود سے آنسر کر رہے، تو ایگزسٹنگ ڈیٹا کو ہی مینیپولیٹ کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ اپنی اسکالرلی ویوز جو ہیں وہ شیئر کیجیے گا. دوسرا جو جاب کے حوالے سے کیا ہزاروں اور قسم کی جابس کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کریٹ نہیں کی ہیں جس کا ہم سمجھتے تھے کہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ انسانوں کو یعنی بہت سارا جو اکنامکلی لاس ہوگا، تو اس سے یعنی آج ٹیکنالوجی کی دور میں ہم رہ رہے ہیں تو ٹیکنالوجیکلی جو ہے یہ ایک اکانومی بنتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی، اور ایک اور انڈسٹری جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے آن لائن، جس کے ذریعے سے ہم دیکھیں کہ ساری ٹرانسپورٹ اس میں شفٹ ہو گئی ہے کہ ہم آن لائن ٹکٹنگ کرتے ہیں، آن لائن ٹیکسی بکنگ کروا دیتے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں. تو یہ ایک انڈسٹری کی شکل میں مزید روزگار میں اضافہ نہیں کر رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ نے جو کہا کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو رسپونڈ کیجیے. اچھا، تو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا میں نے کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف مطلب ایکشن تو نہیں کرتا. کہ سب سے پہلے میں نے اس کی ڈیفینیشن میں ہی بتائی تھی کہ ہم اپنے ڈیٹا سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی کے بہاف پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ایکشن جب کر رہا ہوتا ہے. مثلا آپ نے بتایا کہ جو ایک ایرو ہے، لیفٹ ایرو آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ رائٹ سائڈ لیفٹ میں مڑنا ہے، رائٹ سائڈ، تو اس بہاف پہ جا کے سب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے، اور سہیل صاحب جو ہے نا رسپانس بھی دے رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں سر. ہیلو، آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی آواز آ رہی. سہیل آپ اپنا جو ہے نا آنسر پلیز کنٹینیو. سن پا رہے ہیں؟ جی سر انصار صاحب ہم سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے؟ اچھا، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. سہیل آپ جو ہے نا اپنا رسپانس دے دیں. آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے سر، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہے ہیں. سر آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اور سہیل نے جو ہے نا آپ کا کوشچن لے لیا ہے اور رسپانس بھی دے رہا ہے ابھی. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ مطلب جو ڈیٹا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن میں نے بتایا تھا سب سے پہلے کہ ہم پہلے مشین لرننگ کو، جو مشین ہوتی ہے اس کو ڈیٹا کے ذریعے اس کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈیٹا پہ مطلب یہ پرفارمنس آئے گی. فرض کریں کہ آپ نے مشین کو بتایا کہ آپ کے لیفٹ ایرو جو ہے
لیفٹ ڈائریکشن ہے, رائٹ ہے رائٹ ڈائریکشن, وہ اسی بیس پہ ایکشن پرفارم کرتا ہے, یعنی آن دی بیسس آف یور انفارمیشن جو آپ نے ڈیٹا کو ٹرین کیا ہے, تو صرف اس کی تھنکنگ نہیں ہوتی ہے. جو میں نے دوسرا کہا تھا کہ مطلب وہ ٹرین ہوتا ہے, یعنی وہ ہماری جو ایکشن کے ساتھ پرفارم وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ ریکمنڈیشن جو جتنی بھی آپ کی آتی ہیں, یہ ریکمنڈیشن یوٹیوب میں یہ ریکمنڈیڈ ویڈیوز آتی ہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی سرچ ہوتی ہیں آن دی بیسس آف یور سرچز, وہ بھی ٹرین ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ والی چیزیں پسند ہے, تو وہ اس چیزوں کے اوپر, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب وہ ٹرین جو ہو رہا ہے وہ اس بیس پہ ہو رہا ہے. تو سیکنڈ کوشچن آپ کا تھا کہ جو جابس کریشن ہو رہی ہیں, کہ مطلب جابس تو نو ڈاؤٹ کی جابس تو بہت ساری جابس گئی ہیں, لیکن نئی جابس بھی آ رہی ہیں. فرض کریں کہ جو چیٹ جی پی ٹی آیا ہے کہ اس کو جو کمانڈ دے رہا ہے تو وہ تو کریٹ ہو رہی ہیں جو ڈیٹا انٹری کی جو جابس ہیں, اچھا پھر ڈفرینٹ ویب ڈیزائننگ کی ہیں, اچھا پھر اس طرح جو جابس نو ڈاؤٹ کریٹ ہو رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مثلا اگر ایک بندہ ایک فوڈ پانڈا تھا, فوڈ پانڈے سروس میں اگر 4 بندے کسی چیز کو لے کر اگر جا رہے تھے, ہر گھر میں ڈیلیوری سروس دے رہے تھے, تب اس کی جگہ میں ڈرون آئے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈرون گیجٹس آئے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دکان سے لے کے جاتے ہیں خود ہی, پھر وہ ایڈریس پہ لے کے جا رہے ہیں. اب ڈرون بنانے والا پھر اس کا جو آپریٹر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو جاب پہلے تو نہیں تھی, اب یہ جاب تو کریٹ ہو گئی ہے, تو جاب تو کریشن نوٹ آؤٹ ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے سر. سر میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں اگر آپ لوگوں کی پرمیشن ہو تو. جی کیوں نہیں. جی جی سر جیسا سر بتا رہے تھے نا کہ مشین لرننگ, پہلے مشین لرننگ ہوتی ہے, مشین کو ہم انسٹرکشنز دیتے ہیں, ڈیٹا ہم فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سر اے آئی کے بھی کچھ سٹیجز ہوتے ہیں نا, تو ابھی جو ریسنٹلی جو کام ہو رہا ہے نا وہ سٹیج 3 to 4 میں ہو رہا ہے نا, جنریٹو اے آئی کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو آپ ریسنٹلی ایک نیوز بھی سرکولیٹ کر رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا پہ, نیشنل میڈیا پہ, کہ جو چیٹ جی پی ٹی کے فاؤنڈر ہیں, کو فاؤنڈر ہیں سیم آلٹمین, ان کو جو بورڈ آف ان کا جو بورڈ تھا انہوں نے فائر کر دیا تھا. تو وہ سیکریٹلی جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی جنریٹو چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کام کر رہے تھے, اور ان کا آلموسٹ 80 to 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو جنریٹو اے آئی ہے نا, اس میں تک جو آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود لیتا ہے, بالکل ایگزیکٹلی ہیومن بینگز جیسے بیسڈ آن دیئر پرائر نالج وہ نیو ڈیسیجنس لیتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ ہو رہا تھا. تو اب جو بورڈ جو ہے چیٹ جی پی ٹی کا, انہوں نے یہ کہا کہ ابھی دنیا اس کے لیے ریڈی نہیں ہے نا, جو ابھی جتنے چیٹ جی پی ٹی میں کام ہو گیا ہے اس کو ہی اڈیپٹ کرنا, اس کو پھر مینج کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ کام ہو گیا ہے وداؤٹ جو ہم پریپیئرڈ نہیں ہے مینٹلی. ایون تو اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو ہم بالکل ریورس میں جا رہے ہیں, پوری دنیا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کام کر رہی ہے اور اتنا مطلب انکم جنریٹ کر رہی ہے. انڈیا میں اتنا کام ہو رہا ہے, دوسرے کنٹریز میں اتنا کام ہو رہا ہے, تو ہم لوگ تو بالکل ریورس میں جا رہے ہیں, ہم لوگ تو بھاگ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جنریٹو اے آئی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے سر, وہ خود ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے, خود ڈیسیجنس لیتا ہے, اور یہ کام چل رہا ہے اس کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے. سہیل سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی آئی ہے, اس کو کیا انٹرنیشنلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی ان کا کیا کہنا ہے؟ چلے پاکستان کی تو بات کوئی کچھ اور ہی ہے, ہم تو بہت پیچھے ہیں انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپڈ کنٹریز میں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ نو ڈاؤٹ کی مطلب اے آئی تو کافی ریولیوشن لا چکی ہے بہت ساری دنیا میں, لیکن کل میں پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک اور کوریا نے چیٹ جی پی ٹی پہ بین لگایا ہے. انہوں نے اپنے سطح پہ اسٹوڈنٹ کے یوز کے لیے انہوں نے اس چیز کو بند کیا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی کریٹیوٹی بالکل ختم کر رکھے گا. اور ایک اور چیز تھی کہ یہ کل ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ اس پہ یہ تھا کہ جو انسانوں کا جو دماغ ہوتا ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز مطلب کیا کریں گے یہ چھوڑتا ہے, مطلب ڈفرینٹ ویوز آتی ہیں انسانوں کے دماغ سے جب بھی سوچتا ہے تو سائنسدانوں نے کیا کیا, اس ویوز کو پکڑ کے یعنی اس ویو کو کیچ کر کے ان کو مینیپولیٹ کر کے کہ اب وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ انسان سوچ رہا ہے کیا, یعنی کرنے کی پرائیویسی کو یہ بالکل ایک طرف سے بالکل ختم کر رہا ہے. تو کچھ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا, کچھ نے ورلڈ کو مطلب کچھ سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ اے آئی پہ ریسرچ کرنا آپ لوگ ابھی ورلڈ پہ پابندی ہونی چاہیے. کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم مطلب کس فیز جا رہے ہیں.
اچھا سہیل صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ ریسرچ کے لیے تھریٹ نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر اسٹوڈینٹس کو فار ایگزامپل اسائنمنٹس دے دیتے ہیں اور وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ مختلف اسائنمنٹس مطلب کاپی کرتے ہیں یا اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو کیا اس کو دیکھنے کے لیے بھی ایسا کوئی جیسے کاؤنٹر کچھ آ جاتا ہے نا، جیسے وائرس آتا ہے تو اس کا کوئی اینٹی وائرس بھی آ جاتا ہے، تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئے گی جو ٹیکنالوجی کی پلیجرائزڈ یا ٹیکنالوجی کی پروڈیوس جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھ سکے؟ دیکھیں جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی حد تک دنیا پہنچ گئی ہے تو اس کا کوئی کاؤنٹر بھی تو آئے گا نا کہ یہ کہیں سے کاپی کی ہے، ٹیکنالوجی جنریٹڈ ہے یا ہیومن جنریٹڈ ہے، ان چیزوں کا پتہ چلانے کے لیے ایسے اور بھی تو ڈیولپ ہوئے ہوں گے نا سافٹ ویئر، ایسا اس حوالے سے کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈفرینٹ کنٹینٹ تو یہ تو پہلے سے ہی موجود ہے آن لائن نیٹ پہ، جیسے پلیجرزم چیکر ہے، جیسے پلیجرزم چیک ہوتی ہے، یعنی چیٹ جی پی ٹی سے آپ کوئی مواد لیتے ہیں تو آپ اسی میں ہی پیسٹ کر کے آپ لکھ لیں کہ اس چیٹ جی پی ٹی رائٹ دس، تو آپ کو بتائے گا کہ اس نے لکھا یا نہیں لکھا ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب آپ اس کے کاؤنٹر میں بھی اس کو پتہ نہیں چلنے کے لیے کہ ڈفرینٹ پیڈ اے آئی آئے ہوئے ہیں، وہ اے آئی کیا کرتے ہیں، اپنی جو انفارمیشن ہوتی ہے بیسڈ آن وہ انٹرنیٹ پہ مطلب اوپنلی مطلب وہ سرکولیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، پھر وہ اس کو مطلب پلیجرزم فری کر کے آپ کو پیڈ یہ دے دیتی ہیں۔ جیسے مثلا آپ نے کوئی ریسرچ آرٹیکل تو لکھ لیا کہ مطلب کہیں سے آپ نے ریسرچ ویو لکھا، ریسرچ ویو ہوتے ہیں وہ لکھ کے پیڈ جو اے آئی ٹولز ہے اس کے ذریعے آپ نے مینیپولیٹ کیا اس کو، اب اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں چل سکے گا کہ مطلب یہ کہاں سے لکھا اس نے۔ اب کریٹیوٹی تو ختم ہوئی، جو چیک کرنے والا ہے وہ تو اس کو 100 نمبر تو دے گا لیکن وہ اس کی کریٹیوٹی تو نہیں ہوگی، نہیں۔ اب اس میں تو اے آئی اپنی سوچ کو پریفر کر رہا ہے، یعنی اپنے ڈیسیجن کو آگے کر رہا ہے، ہمارے ڈیسیجن پیچھے کر رہا ہے۔ اچھا ایکسکیوز می سر، مجھے انٹرپٹ کرنا تھا، آپ الاؤ کریں، کیونکہ ریسنٹلی میں ایک ریسرچ کر چکی ہوں یوز آف اے آئی چیٹ بوٹ، اور اس کا افیکٹ میں نے دیکھا تھا اسٹوڈینٹس کی اکیڈمک پروکرسٹینیشن اور اکیڈمک اسٹریس کے اوپر۔ میرا ایک آرٹیکل جو ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں پبلش ہوگا، تو اس لیے میں نے کافی کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے، تو ریسرچر ہونے کے ناطے بھی، کیونکہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور ہمارا یہ ڈبیٹ کافی رہا کلاس روم کے اندر، ہماری ڈسکشن ٹو سم ایکسٹینٹ جنرل ہو رہی ہے، بٹ وین اٹ کمس، کیونکہ ہم اگر اس کو ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت سارے ریسرچز ابھی اس ریسرچ جو ہے ابھی یہاں پر ہے، یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا ایتھیکلی ہمیں اس کو الاؤ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا۔ ابھی بھی آپ جتنے بھی ریسرچز اے آئی کے اندر دیکھیں وہ اسی فیز کے اندر ہیں، وہ اسی بحث میں پڑے ہیں۔ میں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں، پاکستان کے اندر بھی کچھ بہت بیسک لیول کے ریسرچز ہو رہے ہیں جہاں پہ اس ڈبیٹ میں ہے کہ کیا اس کو ایجوکیشن کے اندر الاؤ ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو ایک ٹیچر کے حیثیت سے ٹیچرس کا کام جو ہے، ان کی جو جاب ہے وہ اب ٹف ہو رہی ہے۔ لائک اگر آپ اسائنمنٹس جیسے ہم پہلے دے رہے تھے، ہم اب ویسے اسائنمنٹس نہیں دے سکتے اسٹوڈینٹس کو۔ اب ریسنٹلی میں اپنی پی ایچ ڈی کی جو کورس ورک ہے وہ کمپلیٹ کر کے آئی ہوں۔ ہمارے موسٹلی جو پیپرز تھے وہ اوپن بک پیپرز ہوتے تھے، لیکن ہمارے ٹیچرز جو پیپر ہمارے لیے بنا کے دیتے تھے وہ بالکل بھی پاسبل نہیں تھا کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے وہ لکھوائیں یا اس طرح کریں، کیونکہ وہ پیپر بنانے کا جو ان کا جو معیار تھا وہ بہت زیادہ ہائی لیول، مطلب وہ ہائی آرڈر تھنکنگ کے پیپر ڈیولپ کر کے دیتے تھے۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم جو اسائنمنٹس بچوں کے لیے یونیورسٹی لیول پہ پریپیئر کرتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ لائف جو کانٹیکسٹ جو ان کا ہے، جو ان کی جو انوائرمنٹ ہے، اس سے کچھ اس طرح کی ہم ان سے باتیں پوچھیں جو کہ چیٹ جی پی ٹی اس طرح سے نہ جواب دے پائے۔ تو یہ اب ٹیچر کی جو ہے ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ وہ کیسے بچوں کو مجبور کرے کہ وہ کچھ نہ کچھ کم از کم خود کام کر لیں، جیسے 50% کام خود کر لیں، اور آپ روک تو نہیں سکتے ہیں نا ہم بچوں کو، اس تک ایکسیس سب کو ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو پتہ ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے پاس اس چیز کو آپریٹ کرنے کی ابھی تک کیپیسٹی یا ہمارے اندر کیپیبلٹی یا ہم ایتھیکلی ہم اتنے ساؤنڈ ہوتے نہیں ہیں، اور ہم اس چیز کو فوراً سے لاتے ہیں گھروں میں اور اس کو چلانا شروع کرتے ہیں، جیسے کہ موبائل فون
हमें नहीं पता था कि उसके नुकसानात क्या है, बच्चों को देना किस वक्त चाहिए, किस हद तक, वो हम बाद में करते हैं। जब उसके नुकसानात आना शुरू हो जाते हैं तब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि इसको कैसे ओवरकम। हमें नहीं पता होता है कि हमने वो चीज़ किस हद तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, या हमने किस हद तक उस चीज़ को चलाना है, उसको इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी हर इंसान की जो है अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी जो है इस हवाले से बढ़ गई है। मैंने देखा है ChatGPT से अगर हम कोई काम प्रोड्यूस भी करवाते हैं तो वो बहुत बड़ी-बड़ी गड़बड़ कर देता है। बहुत उसके अंदर गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, आप एज़ इट इज़ उसको नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी AI जो है डिटेक्शन के भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं टीचर्स के पास, हमारे टीचर्स के पास हैं, जो हमें बाकायदा से बताते हैं, जैसे प्लेजरिज्म चेकर है, इसी तरह हमें बताता है कि आपकी इस पर्टिकुलर उसमें कितना AI का इन्फ्लुएंस था या कितना आपने AI यूज़ किया है। तो ज़ाहिर है हमें अब इतना मॉडर्नाइज़ होना होगा। अब अगेन मैं वही बात करना चाहूँगी कि हम जो है हम जो भी जो AI हो या जो भी गैजेट हो, तो यूज़ पहले करते हैं, उसके नुकसानात को बाद में देखते हैं। हम बगैर सही से जाने कि वो क्या चीज़ है, हम उसमें जो है कूद पड़ते हैं, सब के सब, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान। और जो मेरा रिसर्च था, उसकी जो फाइंडिंग्स आई, मैंने 294 स्टूडेंट से जो है एक क्वेश्चनर फिल करवाया था कि मैंने ये देखने की कोशिश की कि क्या बच्चे इस AI के आने के बाद बच्चों का जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो बिहेवियर है, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स उनकी वो टेंडेंसी जिसमें वो आज का काम कल का परसों पे छोड़ते हैं। और अमूमन बच्चे असाइनमेंट्स जो है वो टास्क को मुश्किल समझने की वजह से या समटाइम्स उनको मुश्किल लगता है, इस वजह से वो उसको डिले कर देते हैं। तो क्या उनकी डिले करने की टेंडेंसी में कोई फर्क आई AI के इस्तेमाल से, और क्या उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो गया या ज्यादा? तो जो मेरी फाइंडिंग्स आई वो ये आई कि इसका आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के बिहेवियर पे कोई ऐसा डायरेक्टली नहीं पड़ता, बल्कि आप और ज्यादा शायद आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और आप ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि आप आखिरी लम्हे में ChatGPT से प्रोड्यूस करवा के सबमिट करा सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन पे इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था, कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था, इनफैक्ट नेगेटिव इफेक्ट था। बट बच्चों के स्ट्रेस लेवल जो है वो कम नजर आया। बच्चों ने ये जो है वो रिमार्क किया कि AI की यूज से उनका जो स्ट्रेस का लेवल था वो कम होने लगा है, और स्ट्रेस जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन और उनकी परफॉर्मेंस के बीच में एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा था। तो ओवरऑल मैं समअप करूंगी, मैं ये कहूंगी कि अभी ये डिबेट बहुत लंबी है, इसको हम एक सेशन में इसको समअप नहीं कर सकते, या हम इसको एक पर्सनल व्यू से हम कोई जजमेंट इस बुनियाद पे नहीं दे सकते, क्योंकि रिसर्च अभी इस पे हो रही है और अभी कोई फाइनलाइज इसका वो आने में काफी टाइम है। मेरे ख्याल में हमें एक स्टूडेंट के हैसियत से या एक टीचर के हैसियत से हमें खुद इस हमें जरा खुद को बाउंड करना होगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं या वो। तो ये कुछ मेरी फाइंडिंग्स थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। फरजील ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा जो ख्याल ये था कि अभी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तो अभी दाखिल हुए हैं, और अभी जब इसके इम्प्लीकेशन सामने आएंगी तो पता चलेगा कि ये कितना फ्रूटफुल है या इसके क्या डिमेरिट्स हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी एक हम फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन में रहे हैं, यहाँ इन्हें अपना रास्ता खुद करना और आगे बढ़ना है। हम क्योंकि हमारे अंदर फियर इस वजह से है कि हम नॉलेज जनरेशन या नॉलेज मैनिपुलेशन की स्टेज पे हैं या रिसर्च की स्टेज की दुनिया तो वो नॉलेज क्रिएशन के दौर में है, वो इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ पर ये हमारे प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि हमारी जो असाइनमेंट्स देते हैं तो वो बच्चे कॉपी करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उनके डोर स्टेप पे है। तो ये जो इश्यूज है ना, ये हमारे इस वजह से दिमाग में कि हम क्योंकि अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना लेस किया नहीं है, लिहाजा ये थ्रेट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए और इस तरह के हमारे जैसी कंट्रीज के लिए हैं जहाँ हम नॉलेज के रिमेम्बरिंग की स्टेज पे हैं या नॉलेज के रिसर्च की स्टेज में सर्च करना कि दुनिया नॉलेज के दौर में दाखिल हो चुकी है, तो भी इससे होगा। और हजरत अली का कौल भी यही है कि जो बच्चा पैदा होता है वो अपने दौर के लिए पैदा होता है। तो
آج کے دور کا بچہ جو ہے، آج کا ٹیچر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آج پہلے اس کی لیکن آنے والا کل کا جو ٹیچر ہوگا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایکوپڈ ہوگا. جس طرح سہیل صاحب نے ہمارے جو انہوں نے جو کیا وہ ہم سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جانتے ہیں. اتنا ظاہر نہیں ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف ہیں. تو آنے والے دور میں جب یہ ٹیچرز آگے جائیں گے تو ان کے جو ہے اس میں کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے افیکٹو طریقے سے پڑھا سکیں گے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہم جس ٹرانزیشن فیز میں ہیں وہاں پر کچھ امپلیکیشنز آ جائیں, کچھ ایشوز آ جائیں, لیکن ان فیوچر جو ہے اسی میں جب ڈل جائے گا تو یہ ہمارے ٹیچر کا رول بدل سکتا ہے کہ وہ ایجوکیٹر سے فیسیلیٹیٹر میں بدل جائے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ افیکٹو رہے گا اور زیادہ یعنی ڈیسائسو ہوگا اور زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں گے کمپیریٹیولی. اچھا انصار صاحب اور فضیل میم اور سہیل جو ہے نا, آپ جیسے کہ کوئی چیزیں جو ہے نا ریسرچ کے فیلڈ میں بڑا ایک چیلنجنگ ہے یہ, تو اس میں جیسے کہ سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر وہاں پر جو ہے نا وہ خود جو ہے نا خود یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس سے خود کاپی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, پھر وہ یہ بھی وہاں سے یعنی کلیئر کر دے. جب اس کو پیڈ کر دیں گے تو پھر وہ چیزیں کلیئر بھی کر دے گا, تو وہ سارے پلیزم اور سارے سافٹ ویئر کو بھی وہ اڑا کے رکھ دے گا, اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایون کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک پروجیکٹ یہاں پر نسٹ والوں نے جو ہے نا ادھر گلگت میں ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا, اور یہ ہمارے آئی ٹی کے جو ٹیچر ہیں یہاں پر جو ہے, تو وہ اس نے خود جو ہے نا وہ پروجیکٹ وہاں پر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور اس نے جب اس کی میں نے پریزنٹیشن دیکھی, اس نے پریزنٹیشن میں کیا دیکھا ہے کہ پریزنٹیشن اس طرح بنایا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ایک پلانٹ ہے, بڑا انٹرسٹنگ میں بات بتانے جا رہا ہوں سر. تو ایک پلانٹ ہے, ایک پلانٹ کے اوپر آپ نے جو ہے نا اس کے لیف میں جو بیماری ہے آپ نے وہ ڈائگنوز کرنا ہے. تو ابھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے, اب یہ کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا شخص جس کو سائنس کا شدھ بدھ پتہ نہیں ہے, اس نے وہاں پر اس بیماری کے سارے سمٹمز اور جو جتنا ٹرین کر کے ایک اندر ڈالا ہوا ہے, اور پھر ایک پتے کو سینسر کے ذریعے جو ہے نا اس کو ٹرین کر کے کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا پتا گیا تو اس کے اندر یہ بیماری یہ ڈکلیئر ہوگی, اس کی سمپٹمز وغیرہ اس کے اندر یہ پٹ اپ کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ خوبانی کا پتہ لے کے آتا ہے, اخروٹ کا پتہ لے کے آتا ہے, چیری کا پتہ لے کے آتا ہے, سینسر کو وہ رکھ لیتا ہے, اور پھر وہ دڑا دڑ بتاتا جا رہا ہے اس کے اندر یہ بیماری ہے, اس کے اندر یہ بیماری ہے. تو یہ تو اس بندے نے جو ہے نا اب اس کے بیماری ڈائگنوز کرنے کا ایک پورا ایک سسٹم ہے, پروسیجر ہے. لیب میں جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کو جو ہے نا 5 سال پڑھا کے جو ہے نا ایک ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب مشین اٹھا لے گا تو اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں وہ کر لے گا, اور نئے جو اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کو لیب کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی ہمارے لوگ یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے فارن کنٹری جاتے ہیں, صرف یہ اکوپڈ وہاں پر کیمیکل اور یہ ساری چیزیں یہاں پاکستان میں ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, یہ اس وجہ سے باہر جا رہے ہیں. اگر یہ سارا چیزیں کمپیوٹر کر لے گا تو ہمارے بچے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا, بس وہ جسٹ بیٹھ کر آگے جا کے رپورٹ لیتے رہیں گے. جیسا نہیں ہوتا کہ رپورٹیں جمع کرنا, یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہے, خاص کر یہ سائنٹیفک اس میں. اسی وجہ سے یہ جو سہیل سے کہہ رہے تھے کہ آگے جو فارن کنٹریز میں جو ہے نا 2 کنٹریز میں ریسرچ پہ پابندی لگائے ان لوگوں نے, جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ کی تمام صلاحیتیں ختم کر چکے ہیں وہاں پر. باقی یہ جو سکلز اور بڑی جو ٹیکنالوجیز یہ تو وقت کے ساتھ اسٹوڈنٹ جو ٹرین ہو رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایون کہ ابھی یہ جو سہیل جو ہے نا ابھی اس چیلنج کا جو ہے نا 21 سینچری کا اسٹوڈنٹ ہے, جو اس سے بہتر یہاں اس سے اعلیٰ کوالیفائڈ ہمارے اس گروپ میں سن رہے ہوتے ہیں, یہ پی ایچ ڈی ہیں, ایم فل ہیں, لیکن نالج ان کے پاس زیادہ ہے. تو اس طرح سے ہمارے بچوں کے پاس جو ہے نا وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں, لیکن وہ سکل نہیں ہے. پھر وہ سکل جب وہ سکل بھی ہو جائیں گے بہت سارے مسائل ہیں سر. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں فوزیہ میر؟ سر 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا ٹیکنالوجی میں, اے آئی میں, وہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو مس ہو گئی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ شیئر ہونی چاہیے. جی جی سر, ابھی ریسنٹلی نا ایلن مسک جو ہیں ٹیسلا کے, انہوں نے ٹیلیپتھی کے اوپر نا کام کیا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایڈوانسمنٹ ہے نا ٹیکنالوجی اور اے آئی کے فیلڈ میں.
टेलीपैथी यानी सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूरो लिंक के जरिए आपके दिमाग में एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है और एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा है। ये न्यूरो लिंक में ना आपके दिमाग पे चिप डाली गई है किसी इंसान ने, तो उसका दिमाग उस चिप के जरिए कंट्रोल किया जाता है, उसका ब्रेन कंट्रोल किया जाता है। वो जो भी सोचता है इंसान, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी मोबाइल होगा उसके दिमाग के वो सोचेगा अपने दिमाग में, लेकिन उसका मोबाइल, उसके जितने भी IoTs हैं यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो उसके दिमाग के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करके ना वो ऑन ऑफ हो जाएंगे। उस तरह से उसका मोबाइल ओपन हो जाएगा। वो जो भी काम कराना चाहेगा वो अपने दिमाग के जरिए कराएगा। ये एलन मस्क ने अभी कर लिया है रिसेंटली। और जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है ना सर रिसेंटली अभी, जो रशियन के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कैंसर का जो इलाज है ना स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 3 तक उन्होंने उसका इलाज ढूंढ लिया है और बहुत जल्द, बहुत मतलब लो कॉस्ट में उसका जो है वो हम जो है वो उसको मार्केटाइज करेंगे, तो उसका इलाज भी आ गया हमारे पास। सर तीसरी बात जो है ना मैं जो शेयर करना चाह रही थी, मैम फरजील गोहर ने भी शेयर की कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर के ऊपर डबल हो जाती है इस तरह से, खासकर हम पाकिस्तानी जो टीचर्स है ना वो हम अपने आप को अपडेटेड रखें। और जैसे मैम ने बताया कि चैट जीपीटी में बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ला रहे होते हैं, वो पता चल रहा होता है। तो टीचर्स के ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि हमने किस तरह से अपने बच्चों को ना क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर लाना है, कि चुपचाप उसको एज इट इज अडेप्ट ना करें, बल्कि वो क्रिटिकली एनालाइज करें इंफॉर्मेशन को, क्या सही क्या गलत आ रहा है। रिसर्च बेस्ड, रिसर्च ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल जी आपकी बात बिल्कुल सही है। असल में ऐसा है कि हमारे जो टीचर है उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 है अराउंड अबाउट। आज से कोई 20 साल पहले किसी टीचर की अपॉइंटमेंट समझने होगी तो 60 साल तक वो न्यू स्टडी वो करते ही नहीं है। यूँ कर लें कि अभी जो टीचर जिस साल में अपॉइंट होता है उस साल उसने जो कोर्स पढ़ाया है स्टूडेंट को वही कोर्स पढ़ाता जा रहा है, उसमें नई इनोवेशन वो लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब आप लोग नए टीचर्स हैं, आप लोग इंशाल्लाह आगे जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आप लोग जब नई चीजें सीखेंगे, नई चीजों में आएंगे, तब जाके ये चीजें चेंज हो सकती हैं। अब पाकिस्तान में देख लें, यूनिवर्सिटियों का हाल देख लें कि जो प्रोफेसर हैं यानी 40+ जो 30+ हैं, कि मेरी उनमें से कोई 2 या 3% की वो रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि वो ये ट्रेडिशनल जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके थ्रू आए हैं, क्योंकि उनको भी इसी तरह से रटाया गया है और आज हम भी इस सिस्टम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका हल तब तक नहीं होगा जब हम खुद ही मतलब सेल्फ इस पे कोई काम ना करें, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा मसला है। तो एआई का पाकिस्तान में आना ना आना, मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा कसूर टीचरों का है, क्योंकि टीचर खुद ही मतलब ये बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि हम नई इनोवेशन या नई चीजें हम खुद स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, हमें पता है कि हम किस सिस्टम में चल रहे हैं। जो टीचर आज से हमसे मतलब 4 पेजेस पहले जो कोर्स पढ़ा रहा होता है, कोई सुई बराबर भी फर्क नहीं है, वही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन दुनिया कहाँ से कहाँ चेंज हुई इन 4 डिकेड्स में, आप भी जानते हैं। तो बस मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगा। अच्छा सर, आपने जो कहा और इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगी आज का जो टॉपिक था, जैसा कि एसेंशियलिज्म जो है एक फिलॉसफी है एजुकेशन की, एसेंशियलिज्म है जिसका मेन थिंग यही है कि हमें एजुकेशन के अंदर उन तमाम चीजों को इनकॉर्पोरेट करनी होगी जो कि हमारे लिए आज के दौर में प्रोडक्टिव है या वो काम आ सकते हैं, और उन चीजों को खत्म होना होगा जिनका अभी कोई जो है जिनकी जो है नीड नहीं रही। तो ये तो होता रहेगा, इस तरह की जो है चेंजेस आती रहेंगी और हमने इन चेंजेस के साथ खुद को चलाना है। हमने खुद इसके अंदर रहते हुए अब देखना है कि हमने एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट या एज ए मदर हमने क्या करना है। तो पता है पाकिस्तान में हम चीजों को अडॉप्ट करने से डर जाते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि हम मॉरली और एथिकली इतने अच्छे नहीं हैं। हम सब कहीं न कहीं हमारे अंदर जो है चीजों को कॉपी पेस्ट करने की वो जो एथिक्स होती हैं, जो किसी भी डॉक्यूमेंट को शेप करने की जो एथिक्स होती हैं, हमारे खुद के ज़मीर के साथ मसला है कि हम खुद तो मेरे ख्याल में एज ए टीचर हम सबको इस चीज को क्लास के अंदर डिस्कस करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए स्टूडेंट से कि क्या आप लोग यूज करते हो। अगर हम
پہلے سے ہی اس کو ایک خوفناک چیز بنائیں اور اس کو خطرناک بنائیں تو بچے تو چوری چھپے کریں گے، لیکن ان کو اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے کی ٹریننگ نہیں ہم دے سکیں گے، یا ان کو وہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کو بہتر کیسے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو خوفناک بنانے سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی کلاس رومز کے اندر، اپنی جو ہے گیدرنگز کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم بہتر اس کو کیسے اب جو ہے یوز کر سکتے ہیں، ہم اس کو فائدہ یعنی پروڈکٹیو وے میں ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، کیونکہ ہم اس کو ٹوٹلی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایکسیس سب کو ہے نیٹ تک، ٹھیک ہے۔ اب میلز ہم ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن ہم لکھ سکتے ہیں، بہت سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم نے وہ ایتھیکل جو اس کا پرسپیکٹو ہے وہ بتانا ہے، اور ایز اے ٹیچر ہمیں اب تھوڑا سا ڈفرینٹلی سوچ کے ڈفرینٹلی ٹاسک دینا ہوگا، ڈفرینٹ کوشچنس پوز کرنے ہوں گے، اور ہمیں ذرا اپنی ٹیچنگ اسٹائل پہ فوکس کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میم آپ۔ اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا فیاض۔ جی 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 سر، آواز آ رہی ہے فیاض صاحب؟ جی جی سر کہ یہ بہت اچھی باتیں کی ہیں نے بھی، اور سہیل صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ دیکھیں ایک انڈیویجول کی حد تک تو ہم جتنے بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں گے اس کا فائدہ یقیناً، اگر ہم کسی تعلیمی ادارے کا حصہ بنتے ہیں تو انڈیویجول یعنی جو اسٹوڈنٹس ایک کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں ان کا اس فائدہ سوسائٹی تک ایک آؤٹ کم ایجوکیشن بیسڈ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہے، لیکن یہ بہت ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اگر ہماری ایجوکیشن پالیسی کا اگر یہ حصہ بن جاتی ہے ٹیکنالوجی، اور ہم ڈیجیٹلائزیشن آف ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم کووڈ-19 کے دوران دیکھا بہت بڑے چیلنجز آئے کووڈ جب آیا تھا، تو کہ ہم سسٹم کو طرح ڈیجیٹلائز کریں کہ اسٹوڈنٹس ان چیلنجز کو کووڈ کے دوران جو ہے اس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر کے ہم تعلیم دے سکیں۔ تو اس دوران جو ہے میں نے ایک ریسرچ کی، پتہ چلا کہ ہمارے پاس 26% لوگ جو ہیں اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں، جو کہ یعنی ٹیکنالوجی کو ہم اویئر کر سکتے ہیں، لیکن کہ ہمارے ہاں بجلی کی سہولت کی آپ دیکھیں، انٹیلیجنس کو یوز کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اس طرح کی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے، پرپزفلی یوز کرنے کے لیے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح موبائل فون، اینڈرائڈ، آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دور دراز کسی ایسے اسکول میں آپ ٹیچر لگ جاتے ہیں جہاں پر بچوں کے پاس ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے ریولوشنائز کریں گے؟ تو ہم شروع میں تو جب تعلیم کا حصہ بنتے ہیں تو ہم بڑے جذباتی ہو کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آئیں گے تو بہت بڑا انقلاب آئے گا، لیکن بہت سارے اور فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں کہ ایک انڈیویجول تبدیلی یا ایک بہت بڑا انقلاب لانے کے لیے اس کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے۔ ٹیچر کے سامنے ایک بچے کے پاس آپ کے ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتا تو رہے ہیں، لیکن اس کے پاس موبائل فون ہی نہیں ڈیجیٹل، وہ بیچارہ اتنا یعنی آپ کے سمجھیں کہ غریب ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ پھر ہم پورے سسٹم پہ آ جاتی ہے بات کہ وہ بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کو ہم نے کبھی پریورٹائز نہیں کیا۔ ہماری ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ 2.5% بجٹ کا اس میں بڑی مشکل سے تنخواہیں نکلتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ جدید کمپیوٹر ہوں، جدید لیپ ٹاپس دے دیں، لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے سے جونیئر لیول تک اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ اور اینڈرائڈ فونز دے دیں اور اس کا پازیٹیو یوز لے کر آ جائیں، اور ٹیچرز کو ٹرین کریں کہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کر سکیں جس طرح کے ڈیوائسز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرح سے لیپ ٹاپ اسکیم لے کے آ جائیں اور اس طرح کے پروجیکٹس لے کر آ جائیں گے، تب جا کر ان لانگ ٹرم تو ہم دے سکتے ہیں کہ اس کا کوئی انقلابی جو ہے وہ تبدیلی آئے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ صرف ٹیچر یہ رول پلے کر سکے گا، تو ٹیچر آپ لوگ خود جب کسی ادارے میں جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اور کون سے فیکٹرز ہوں گے جو آپ کو ڈیمورلائز کریں گے۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے ایکوپ ہوں گے نہیں، ان کے پاس یہ سارا سسٹم نہیں ہوگا۔ پھر سوسائٹی کا اوورآل دیکھیں کہ الیکٹریسٹی کے کیا ایشوز ہیں، ٹیچر ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چیلنجز ہیں، نالج ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو ایکوپ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں
ان کو آگے سے آگے جو ہے بڑھنے کے لیے ان کے لیے ہمیں ایجوکیٹ ہونا پڑے گا, ہمیں ٹرین ہونا پڑے گا, اور ہمیں میکسیمم آؤٹ پٹ دینا ہوگا اپنی طرف سے. بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمیں ٹرین ہونا پڑے گا. جب ہم آج کے دور میں اگر ہم سکلڈ ہیں, اگر ہم چیٹ جی پی ٹی یوز کر سکتے ہیں, اگر ہم اے آئی سے ہم واقف ہیں, تو ہم بیک وقت ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنس ہیں. میں اس وقت اگر میں ٹرین ہوں تو میں ٹیچر بھی ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, میں ڈاکٹر بھی ہوں, میں ڈرائیور بھی ہوں, ہر کام مجھ سے ہوگا. ایون کہ آج کل جو ہے نا ڈاکٹر بھی چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, اور ان ہر چیز جو ہے نا ایک ہی بندہ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے. آپ بیٹھے کسی بیماری کے ڈائگنوز علامات اپنے اندر جو پائے جانے والی بیماریوں کو جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں, آپ کو بیماری بھی لکھ دے گا, آپ کی دوائی بھی سجیسٹ کرے گا.